تو فرمایا تمہارا کوئی عمل دنیا میں قابل قبول نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر رب کائنات نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ دوپہر کو آقا آرام فرما رہے ہیں، دیہات سے لوگ دور سے آتے، آداب سے واقف نہ تھے، تو باہر سے گلی سے آواز دے دیتے۔ رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ محبوب سویا ہو اور کوئی گلی سے اونچی آواز سے پکار دے کہ میری محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ وہ نیندوں کی وہ حفاظت کرتا ہے، محبوب کی طبیعت کی وہ حفاظت کرتا ہے، ناگواری طبع سے وہ بچاتا ہے، بے ادبی سے وہ بچاتا ہے، اذیتوں سے وہ بچاتا ہے، احساس پر کوئی چیز گراں نہ گزرے اس سے وہ بچاتا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے ایسا کر دیا تمہارے سب اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ رسول کو تکلیف دیں، اذیت پہنچائیں، مخالفت کریں، دکھ دیں، فرمایا اولئک فی الاذلین۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ مجادلہ وہ انتہائی کمینے لوگ، اللہ کے الفاظ ہیں، انتہائی کمینے لوگ ہیں۔ اب یہاں پہلے تو کہا تھا جہنم ہے، دوزخ ہے، لعنت ہے، اب کہا انسان ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو تکلیف پہنچائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے جب اعمال ضبط کر دیے تو اعمال کس کے ضبط ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 217 فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ جو شخص مرتد ہو جائے اپنے دین سے اور مر جائے، اور کافر کا کافر مرے، اس کے سارے اعمال غارت جاتے ہیں۔ گویا جس پر اعمال کے غارت جانے کا حکم ہو سمجھ لو وہ کافر و مرتد ہو گیا۔ گویا آقا علیہ السلام کو ادنا سی اذیت پہنچانا، تھوڑی سی تکلیف دینا، بے ادبی کرنا، اس سے انسان کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی سزا ہے کہ سب اعمال غارت چلے گئے۔ اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ جو شخص کافر ہو جائے اسی کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت کو، تکلیف کو، بے ادبی کو، سوء ادب کو کفر اور ارتداد اور سب ایمان اور اعمال کے غارت ہو جانے کا سبب قرار دیا۔ یہ تو ایک رخ ہے۔ جب آپ یہ جان چکے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تعلق، یہ تو آقا دو جہاں کی بات، اب جن کا ذکر ہے آیا انہیں اذیت، حضور کو اذیت تھی یا نہ تھی؟ ان سے محبت، حضور سے محبت تھی یا نہ تھی؟ ان کی خوشی حضور کی خوشی تھی یا نہ تھی؟ ان کی راحت جہاں آقا کی راحت تھی یا نہ تھی؟ اور انہیں تکلیف دینا حضور کو تکلیف تھی یا نہ تھی؟ اور چونکہ اعمال میں جنت سے بھی گئے، دوزخ کا حقدار بنے، لعنت ہوئی، اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ دیکھنا ہے کہ جن کو اذیت دی گئی، یوم کربلا، یوم عاشورہ کربلا، وہ خود ساری جنت کے خود مالک و وارث بھی تھے یا نہ تھے؟ تو ایک بات جو بنیادی چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث اور مسلم میں متفق ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ میں اس ایک نقطے پر صرف توجہ دلا رہا ہوں، فاطمہ میری جان کے دو حصے فاطمہ میں ہیں، یہ معنی ہے بدعۃ منی، میری جان کے دو حصے فاطمہ میں ہیں، بدعہ یا بدعہ،
عربی زبان میں 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. 3 سے 9. اور قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی اور سورہ روم میں بھی دونوں مقامات پر بدعہ کا لفظ 7 سالوں کے لیے آیا ہے. اختصار سے بات بتا رہا ہوں. 7 سالوں کے لیے. بدع سنین 7 سال. سورہ یوسف اور سورہ روم. تو قرآن میں استعمال بدعہ اور بدعہ کا 7 سال کے لیے. 10 کے یونٹ میں جب آپ 7 کو دیکھیں 3.5 1 تہائی اور 3.5 2 تہائی اور 3.5 9.5 بن گیا. تو 10 کی یونٹ میں اکائی میں بدعتن یا بدعتن یہ 10 میں سے 7 یہ 2 تہائی بنتا ہے. تو آقا نے فرمایا لوگو فاطمہ سے میرا تعلق یہ ہے کہ 2 تہائی جان میری فاطمہ میں ہے. اس لیے ومن اغضبہا اغضبنی جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. بات وہی کر رہا تھا. جس نے حضور کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے غضبناک کیا. اور حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کو قال لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اے فاطمہ میں اعلان کر دوں دنیا کو بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ تیری ناراضگی سے میں ناراض ہو جاتا ہوں اور اب یہ بتا دوں کہ تیری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے اور فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. اور اب نقطہ ایک ہی رہے گا صرف ان احادیث کا انتخاب کیا. اور اب مسلم شریف میں حدیث ہے اور نسائی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا لفظ انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما آذاہا. یؤذینی ما فاطمہ میری جان ہے میرا دل ہے جو اس کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. اللہ نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ ملعون لعنتی جہنم کا ایندھن ہے اور مصطفیٰ نے فرمایا جو فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے اور خدا نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ جہنم میں جلتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. اور ابھی حنظلہ روایت کرتے ہیں اسی طرح احمد بن حنبل امام روایت کرتے ہیں قال انما فاطمۃ بدعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی. یہ الفاظ آقا دہرا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا زید بن ارقم روایت کرتے ہیں ترمذی شریف انا حرب لمن حاربتم وانا سلم وسلم لمن سالمتم. آپ نے فرمایا قال لعلی وفاطمہ وحسن وحسین اے علی اے فاطمہ اے حسن اور حسین جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا اور جو تم سے دوستی اور سلامتی کا ہاتھ بڑھائے گا اس سے میں دوستی اور سلامتی کروں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا قال رسول من ابغضنا اہل البیت فہو منافق. جو میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحبنا منافق ولا یبغضنا مؤمن. فرمایا آقا علیہ السلام نے میری اہل بیت ہم سے کوئی منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن کبھی ہم سے بغض نہیں کر سکتا. محبت اور بغض کی ایک علامت مقرر فرما دی. اور جابر بن عبداللہ انصاری میں بتا رہا ہوں انہیں اذیت دینے والا سیدہ فاطمہ الزہرا کو حسن و حسین کو حضور